ہمارے اسباب میں حالات اوپر سے اللہ ڈالیں گے کہ کاروبار میں اللہ نے حالات صحیح ڈالے کہ اب کاروبار صحیح حالات ظاہر کرے گا کہ ہماری تجارت میں نفع ہو رہا ہے کیونکہ نفع اللہ نے اوپر سے ڈالا ہے اور اللہ نے اوپر سے نفع بند کر دیا. تو اب ہماری دکان نفع بتائے گی کہ نہیں نفع ڈالنے والے نے نہیں ڈالا. اللہ کا نام ہے نافع نفع دینے والا. تو نفع دینے والا نفع ڈالے تو نفع ملے گا اور نفع دینے والا نفع نہ ڈالے کہ نفع نہیں ملے گا. یہ حال زمینوں کا ہے, یہ حال فیکٹریوں کا ہے, یہ حال حکومتوں کا ہے, ہر چیز کا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے خالی برتن ہے. جو حال اللہ تعالیٰ اندر ڈالیں گے وہ آئے گا. ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض, زمین آسمان کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں. دلوں کی کنجیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ چاہے تو دلوں میں محبتیں ڈال دیں تو ایک دوسرے کے مددگار بن گئے, ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے. اور اللہ نے نہیں چاہا اور اللہ نے دلوں میں عداوتیں ڈال دی, عداوت دشمنیاں دلوں میں پیدا کر دی. اب ایک دوسرے کو ماریں گے, ایک دوسرے کو ختم کریں گے. ہاں یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ کہ ان کو جو باتیں ہم نے سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, یاد کرانے کے لیے دی تھی, جب انہوں نے وہ باتیں بھلائیں تب ہم نے ان کے دلوں میں عداوتیں ڈال دی کہ جاؤ اب لڑتے رہو آگ اور آگ میں جلتے رہو. دشمنی آگ کی طرح سے, اب چین نہیں ہوگا. کیوں کہ دلوں میں عداوتیں ڈالی. اور اگر زندگیوں میں ایمان عمل آیا تو اللہ اچھے حالات ڈالیں گے. کیا فرمایا؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا کہ یہ بات بے شک ہے کہ جب لوگ ایمان والے اور اچھے عمل والے بن گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتوں کا انتظام کریں گے. محبتیں ڈالیں گے ان کے دلوں میں, ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے, ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے, ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. یہ تو دلوں کا حال ہے کہ دلوں میں عداوتیں اللہ ڈالیں, دلوں میں محبتیں اللہ ڈالیں. کہ بے ایمانی بے عملی پر کہ دل پھٹ جائیں گے, ایمان عمل پر دل جڑ جائیں گے. یہ دلوں کا حال ہے. کہ یہی حال باہر کے اسباب کا بھی ہے. کس کا؟ باہر کے اسباب. کہ ان کی زمینوں میں برکتیں آوے گی. کیا آوے گی؟ کیوں کہ ان کے اندر ایمان و عمل ہے کہ ان کو برکتیں دیں گے. ہاں ان کے اسباب میں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ یہ شہروں میں رہنے والے, بستیوں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان تقوی پر اٹھاویں تو ہم ان کو اوپر سے بھی برکتیں دیں, نیچے سے بھی برکتیں دیں. یہ وہ اللہ نظام سمجھا رہے ہیں اپنا کہ زمین آسمان سے برکتیں لینی ہے تو کیا راستہ ہے کہ ایمان تقوی بناؤ اپنے اندر, ایمانداری پرہیزگاری بناؤ اپنے اندر کہ اوپر سے بھی دیں گے نیچے سے بھی دیں گے. اور بے ایمانی بنائی, اپنے آپ کو مجرم گنہگار بنایا کہ پھر حالات بگڑنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا اور نبی بنایا, اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا طاقتور خاندان, قریش مشہور خاندان مکہ مکرمہ کا. لیکن بدقسمتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے پہلے انہوں نے کی تو ان کے حالات بگڑ گئے. اور انصار نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا تو انصار کے حالات صحیح ہو گئے. کبھی ہوئے نہیں ہوئے کہ مکے والوں کے حالات بگڑ گئے. کیوں کہ نبی کی مخالفت کی, نبی کو نکال دیا مکے والوں نے, تو ان کے حالات بگڑ گئے. ابو جہل برباد ہوا اور کہ ابو لہب برباد ہوا. یہ سب چودھری ہیں اپنی قوم کے, کعبے کے متولی ہیں. ہاں ان کی بڑی بڑی پوزیشنیں ہیں, ان کے بڑے بڑے رتبے ہیں, اور سب لوگ ان کا ادب کرتے تھے اسلام سے پہلے. یہ کون ہے؟ یہ تو حرم کے لوگ ہیں, یہ تو مکے کے لوگ ہیں. ہاں
لیکن جب اللہ تعالیٰ کا رسول ان کے پاس بھیجا گیا انہوں نے رسول کی مخالفت کی. جو کرنا تھا وہ نہیں کیا, جو نہیں کرنا تھا وہ کیا. کرنا کیا تھا کہ رسول کا کام کرتے, رسول کی مدد کرتے, رسول کا ساتھ دیتے. یہ نہیں کیا, بلکہ پہلے مخالفت شروع کر دی. نہ ایمان قبول کیا, نہ عمل قبول کیا, نہ ماحول بننے دیا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. قرآن پاک پڑھیے آپ, کیسی کیسی خبریں آ رہی ہے. فرمایا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں ناشکری کی. کہ اللہ کی کیا نعمت تھی کہ اللہ کی نعمت محمد رسول اللہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہاں, انہی کی قوم میں بھیجا, انہی کی زبان میں قرآن اتارا. ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں, آسمان سے وہی آ رہی ہے, خود ہی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کی زبان میں اتر رہی ہے. ہاں, دوسرے لوگوں کو تو سیکھنی پڑے, سمجھنی پڑے. انہیں کچھ نہیں, سیدھی سمجھ جائے, اوپر سے وہی آئی اور سمجھ گئی کیونکہ ان کی زبان عربی. ہاں, ان کا رسول عربی, تو یہ تو رسول کا ساتھ دیتے, رسول کا کام کرتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نعمت کے جواب میں کفر کیا کہ اللہ نے تو احسان کیا, اور نعمت کے جواب میں کفر ہوا. اور صرف کفر نہیں بلکہ خود بھی عمل نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیا, کیونکہ رکاوٹیں ڈال دیتے اللہ کے نبی کے کام میں. تب اللہ پاک نے ان کے حالات بگاڑے کہ مکے میں قحط سالیاں ہوئی. کیا ہوئی؟ قحط سالیاں. ورنہ یہ لوگ بہت مالدار تھے, تاجر لوگ. قحط سالیاں بری طرح پڑی, حالات بگڑ گئے. اور پھر آخر تک بگڑتے ہی چلے گئے, یہاں تک کہ ابو لہب کو بہت بری بیماری ہوئی. ابو لہب سردار قوم کا بری بیماری میں پھنسا. عدسہ اس کو عربی میں کہتا, عدسہ کی بیماری. کوئی دانا, کوئی گلتی نکلی, گلتی دانا جیسے, اور بہت بہت یعنی خطرناک بیماری. ان کے بیٹے اس کے پاس نہیں جاتے تھے, یہاں تک کہ مر گیا اور سڑنے لگا, کوئی پاس نہ جاوے. لوگوں نے ان کے بیٹوں کو ملامت کی کہ اپنے باپ کی خبر نہیں لیتے, مر گیا ہے. کہ جی اس کو تو بہت سخت بیماری ہے, وہاں جانے تو ہم کو بھی لگ جاوے. تو پاس نہیں جاتے تھے, گڑا کھود کے مزدوروں سے ڈلوا دیا. یہ کون ہے کہ چودھری, اور جب اللہ کے رسول کی بات نہیں چلنے دی یہ انجام ہوا. اس کی آمدنی کروڑوں کے حساب پر تھی. ابو لہب کی آمدنی کس حساب سے دیکھ لو کتابیں, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, تبت یدا ابی لہب میں, کہ اس کے مال نے, اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا. کروڑوں کی آمدنی, طائف میں اس کے باغات, وہاں سے آمدنی آتی ہے. لیکن میرے دوستوں جب دین نہیں تو حالات بگڑ گئے, یہاں تک کہ سڑ کے مر گئے آدمی. یہ حال ابو جہل کا ہوا. تو ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستوں کہ ہمارے حالات کا بننا ہمارے اسباب سے کبھی نہیں ہوگا. کہ ہمارا مال, ہماری زمینیں, ہماری جائیدادیں, ہمارے عہدے, ہمارے حالات بنائیں گے, کبھی نہیں بنائیں گے. وہ تو خالی برتن ہے, اللہ جو ڈالیں گے وہ ہوگا. خالی برتن میں جو چیز بھری جائے گی وہ باہر آئے گی. پانی بھرا ہے تو پانی آئے گا, دودھ بھرا گیا تو دودھ آئے گا. ایسے اسباب میں اللہ پریشانیاں ڈالیں تو اسباب سے پریشانیاں آئے گی, اسباب میں اللہ راحتیں ڈالیں تو راحتیں آئے گی, برکتیں ڈالیں تو برکتیں آئے گی. لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کام بنانے والا ہے, کوئی دوسرا کام بنانے والا نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ چھوڑ کر کے اپنے اسباب میں لگ رہے ہیں میرے دوستوں, وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کے پاس صفر ہی صفر ہے, زیرو. زیرو ہوتا ہے نا, زیرو. تو زیرو کا کیا حساب, یہ کچھ نہیں جب تک کہ آگے کوئی ہنسا آپ نہ لگاؤ. ہاں, ایک لگاؤ پھر زیرو لگاؤ,
تو کتنا ہو جائے؟ تو ایک اللہ کو ساتھ لو، پھر سارے اسباب آپ کے ساتھ. ایک اللہ کو اپنے ساتھ کرو، پھر سارے اسباب آپ کے ساتھ. جی ہاں، نہیں تو کہ زیرو، کچھ نہیں ہوگا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو جہل کو اس کے مالداری نے، اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، زیرو ہے. کیوں کہ اللہ نے فائدے کا ارادہ نہیں کیا، تو سڑ کے ہلاک ہو گیا. تو جیسے انفرادی حالت خراب ہوئی، ایسے ہی میرے دوستو جو لوگ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانیاں کریں گے ان کی اجتماعی حالت بھی خراب ہو جائے گی. ہمارا تو ایمان ہے کہ بنانے والا اور بگاڑنے والا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارا پہلا سبق ہے یہ سبق ہماری زندگی میں آوے اور ہم اس کو لے کر دنیا میں جامیں، تو ساری دنیا کے انسانوں کو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی کہ بہت آسان راستہ بتا دیا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے مسئلوں کا تعلق ہمارے اللہ سے ہے، اور جب اللہ راضی ہوں گے حالات بن جائیں گے، جب اللہ ناراض ہوں گے حالات بگڑ جائیں گے. یہ قاعدہ ہے ہاں، کہ جب اللہ ناراض ہوں گے حالت بگڑیں گے. تاجر ہو کر، حاکم ہو کر، مالدار ہو کر، زمیندار ہو کر، سب ہو جاؤ، لیکن اللہ اوپر سے ناراض ہے کہ حالت بگڑیں گے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تب ہم نے ان سے بدلہ لیا. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ناراض کیا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر ساری دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے. سیدھی بات، کتنی آسان بات ہے کہ بھائی غریب اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر سکتا ہے، مالدار اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر سکتا ہے. اور خدا سے معاملہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک مان کر، اپنا کام بنانے والا مان کر اپنے آپ کو خدا کا بندہ بناؤ. اپنی آزادی ختم کرو. کیا ختم کرو؟ آزاد ہو گئے جان مال خرچ کرنے میں، جہاں چاہیں خرچ کریں، جو چاہیں کریں، کیسا نہیں. پابندی اپنے آپ کے اپنے اندر پابندی لاؤ، کسی کی پابندی لاؤ کہ حکموں کی پابندی لاؤ. یقین صحیح بنے، عمل صحیح بنے، یہ اللہ سے تعلق صحیح کرنے کا راستہ ہے.